ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو کموڈ وغیرہ ہوتا ہے اس میں بعض اوقات اس کے اوپر پانی پڑا ہوتا ہے اور ہم اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ دیکھیں یہ تو اس میں ایک حکم شرع تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ استعمال کیا ہے وہاں پر اور اس کے بعد وہ گیلا پن نظر آ رہا ہے تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ نیچے سے جو پانی موجود تھا اس کی چھینٹیں اڑ کے یہاں تک پہنچی ہیں، یا مطلب ویسے جب آدمی دھوتا ہے تو وہ پاک پانی بھی سائیڈ میں آ جاتا ہے، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور استعمال کر کے گیا ہے اور وہاں پانی پڑا ہے، اگر اس میں نجاست کا کوئی اثر وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کوئی رنگت، کوئی اسمیل وغیرہ، تو پھر یاد رکھیں چاہے وہ اس کے کنارے پر بھی پانی ہو اس کو پاک ماننا واجب ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو ناپاک کہنے کے سلسلے میں دلیل یقینی درکار ہوتی ہے، اور دلیل یقینی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نجاست کو گرتے ہوئے دیکھا ہو، یا وہاں پہ کوئی نجاست کا اثر وغیرہ ظاہر ہو رہا ہو، یا کوئی نیک پرہیزگار متقی شخص جس نے کبھی بھی جھوٹ آپ کے سامنے نہ بولا ہو، ظاہر بھی باشرہ ہو، وہ یہ کہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ ناپاکی تھی، تو اس کی خبر ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کیا ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو صرف گمان سے کسی چیز کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اطمینان قلب کے لیے اس کو اس جگہ کو استعمال سے پہلے صاف کر لیا جائے، یا اس پہ تھوڑا بہت پانی بہا لیا جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جائے تاکہ یہ وسوسہ بھی ختم ہو جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب ہم اس طرح کموڈ پہ بیٹھ کر نجاست کو دھوتے وغیرہ ہیں تو ہاتھ جو ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں، اگر ان کو صابن وغیرہ سے دھونے سے پہلے کپڑوں پر، کیونکہ کپڑے پہننے ہیں تو وہ لگ جاتے ہیں، تو یہ پاک ہے یا ناپاک؟ دیکھیں جب ہم واش روم وغیرہ میں اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو مسلسل چونکہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں، خود بخود پاک ہوتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات اسمیل وغیرہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے ہو، لیکن اسمیل ایک اپنا یہ وصف ہے، ذات نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے تیل کو پورا صاف کر دیا، ہلکی سی چکنائی رہ گئی، یا آپ نے جیسے چائے وغیرہ پیتے ہیں تو پھر اس کی مٹھاس منہ میں رہ جاتی ہے، یا آپ نے کوئی چیز خوشبودار کھائی، وہ چیز اندر چلے گئی، منہ میں خوشبو ہو گئی، تو یہ خوشبو جو ہے یا بدبو جو ہے یہ وصف ہے، ذات نہیں ہے، لہذا اس سے ناپاکی کا تعلق نہیں ہے۔ ہاتھ پہ کوئی نجاست نہیں ہے اور دھوئیں ہاتھ تو یہ پاک ہیں، اب کپڑوں پہ لگ جائیں تو کپڑے بھی پاک ہی رہیں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ دھونے میں ٹانگیں بعض اوقات گیلی ہو جاتی ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ وہ اس میں بھی یہی ہے کہ جب آدمی دھوتا ہے، اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ پانی جو دھو کر نیچے گر رہا ہے اور وہاں سے بھی چھینٹ اڑ کے پاؤں تک لگی ہیں، تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو آپ کو دھونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جو آپ پانی ڈال رہے ہیں وہ پاؤں پہ لگا ہے تو وہ تو پاک ہے، پھر حاجت نہیں ہے۔ دعائے قنوت وتر سے پہلے، یہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہوتی ہے۔ الحمد شریف پڑھی آپ نے، تیسری رکعت میں الحمد شریف سورت ملائی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دعائے قنوت پڑھی، پھر آپ رکوع کریں گے۔ اور یہ جو ٹیٹو کا آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک وہ چپکا رہتا ہے اس کا کلر، یاد رکھیں کہ اگر یہ باقاعدہ ایک جسم بن جاتا ہے، تہ باقاعدہ، تو پھر تو ان بچوں کو اگر وہ بالغ ہیں غسل وغیرہ نہیں ہوگا، اس کا استعمال کرنا بالغ کے لیے شدید ناجائز۔ ویسے بھی شریعت نے منع کیا، ٹیٹوز وغیرہ کھدوانا بھی منع ہے اور اس طرح اسٹیکر وغیرہ لگانا بھی منع ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہٹ جاتا ہے اور صرف ایک کلر سا صرف رہ جاتا ہے تو پھر تو وضو وغیرہ اور غسل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی شریعت اس طرح اس کی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کرتی ہے کہ اپنے جسم کو انسان رنگین کرے یا چہرے پہ کچھ اس طرح کرے، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ اپنے بچوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔